معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزم نونہال بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم میرے پیارے، اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہو اور آپ اگر نماز عید الفطر ادا کرنے کی ہی نیت سے آئے ہو تو آپ عیدگاہ کے اندر تشریف لائیں۔ اگر صرف افراتفریح کی نیت سے آئے ہیں تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو آپ حضرات اندر داخل ہو، کیونکہ جتنی دیر تک عیدگاہ میں آپ بیٹھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ صرف بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر کچھ نہیں پڑھیں گے تب بھی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اپنے اپنے بغل میں دیکھیں، اگر جگہ خالی ہو تو آپ تھوڑا سکڑ کے بیٹھیں تاکہ جو باہر لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ آپ خود دیکھ لیں، زیادہ بیچ میں زیادہ فاصلہ مت چھوڑیے گا، ورنہ شیطان جو ہے قید سے آزاد ہو گیا، بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، آپ کی نماز مکمل نہیں ہونے دے گا۔ تو آپ تھوڑا مل کے کندھے سے کندھا ملا کے اگر آپ بیٹھیں گے تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اس وقت 8:23 ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ 8:30 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہٹایا بڑھایا جائے گا۔ 8:30 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ حضرات، میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ دن عطا کیا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا دن جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات، آپ یاد کریں، اس سے پہلے والے عید الفطر میں ہمارے کتنے عزیز و اقارب، ہمارے کتنے دل کے نزدیک رشتہ دار جو ہم سے رخصت ہو کر چلے گئے، قبروں میں چلے گئے۔ آج وہ یہاں حاضر نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ہے۔ حضرات، میں نے یہ جو عنوان بنایا ہے، آج عید الفطر کا دن ہے، میں نے اس سے پہلے جمعے میں بھی میں نے مصافحہ اور سینے سے سینہ ملانے کے لیے میں نے کہا تھا۔ حضرات، جہاں آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا
جب تک وہ انسان ایک دوسرے کو تکلیف دیتا رہتا ہے، یعنی اگر مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو تکلیف دیا کرتا ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں حسد و کینہ اور بغض بسا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دین اسلامی بھائیوں، یہ عید کی خوشی میں آپ اس اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، اس اللہ کا مقدس گھر ہے جس گھر میں حاضر ہونے کے بعد انسان تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس خوشی کے دن پر آپ اپنے ساری غلطیوں کو بھلا کر، آپ سے جانے انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہو، آپ اس دن میں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان کر آپ نماز ادا کرنے کے بعد فوراً آپ اپنے گھر بھاگے نہیں، کیونکہ عید کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے سینے سے سینہ ملائیے، ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے۔ یقین مانو مسلمانوں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن جب ایک دوسرے کے سینے سے سینہ ملاتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ ملانے کی عطا کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، آج اس موقع پر میں آپ کو تقریر نہیں بلکہ میں آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں کہ جتنے سارے کے سارے لوگ ہیں، کل المؤمن اخوۃ کے مطابق سب آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہاں، جب ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم ان رشتوں کو توڑ دیں، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دن میں آپ ایک دوسرے سے گلے سے گلے ملائیے تاکہ آپ کے سینے کے اندر جتنے بغض و کینہ اور حسد ہے سارے ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ اس عید الفطر کے بعد سارے کے سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک پیغام لے کر جاؤ مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا تہوار، اسی لیے عید الفطر کا مہینہ ہے، یہ عید الفطر کا جو دن آتا ہے، اس میں اے مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت بانٹو۔ جتنی محبت تقسیم کرو گے تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے گا۔ اے میرے دین اسلامی بھائیوں، آپ نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ضرور مصافحہ ملائے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے لیے۔ یہ آج کا دن ہے جو حاضر ہے، ہم اکٹھا ہے، نہ جانے کتنے دور سے لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی حاضر ہو، لیکن کل المؤمن اخوۃ کے مطابق وہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے سینہ ملائیں گے تو ہمارے دل کے اندر جو حسد و جلن ہوگا وہ سارے کے سارے ختم ہوں گے۔ اور یقین مانو مسلمانوں، قوم مسلم کے اندر اگر ان کے دل سے حسد و کینہ اور اگر جلن ختم ہو جائے تو یہ قوم آج بھی اپنے اقتدار پر قائم رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے الفت، ایک دوسرے کی درد پہچاننے کی، ایک دوسرے کی تکالیف میں کام آنے کی، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ اے میرے دین اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عید الفطر میں آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنے غریبوں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، ایک دوسرے سے محبت تقسیم کرو۔ جب تم محبت تقسیم کرو گے تم کامیاب رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم کامران رہو گے۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، آج اس دن میں آپ سارے غلطیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کو سینے سے لگائیے تاکہ تمہارے دل کے جلن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اعلان یہ کرنا ہے کہ یہ عیدگاہ انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 1 یا 1.5 مہینے کے بعد میں اس میں کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب اس میں کام شروع ہوگا تو بہت کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ جو رقم جو ملے تو اسی سے مکمل ہو جائے، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی داڑھی کمائی سے
जितना हो सके उतना आप बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लेंगे तो यकीन मानो मुसलमानों, जब तक इस ईदगाह के अंदर वो ईद बाकी रहेगी तुम्हारी लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हुई नजर आएगी। तो मेरे दीन इस्लामी भाइयों, ऐलान यही है कि ये ईदगाह बनने वाला है। आप इसके मनाजिर को देख रहे हैं कि थोड़ा सा काम हुआ था, किसी परेशानी की वजह से फिर काम ना हो सका, तो आप हज़रात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये जो लोग घूम रहे हैं ईदगाह के लिए, इसमें आप भी हिस्सा लें। और उसके अलावा जो इसमें और बढ़ चढ़ कर सामान वगैरह अगर देना चाहते हैं तो वो भी नाम लिखा सकते हैं। कमेटी के हजरात बीच में आपके टहल रहे हैं, उनसे आप नाम लिखवा लीजिए। और जिनको जो सामान देना है, सीमेंट है, सलिया है, बालू है या इसमें मिट्टी है, जिस चीज की जरूरत आप जिस चीज से आप इसमें मदद कर सकते हैं, आप हजरात जरूर मदद फरमाएं। और जो बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर जरूर आ जाए। आप खड़े होकर जमा सीधी कर लीजिए ताकि थोड़ी जगह जो है वो मुकम्मल हो जाए। कंधे से कंधा मिला लीजिए, जमा सीधी हो जाए। अगर जगह इधर उधर अगर खाली हो तो आप पीछे से आदमी को आगे बुला लीजिए। तो नमाज शुरू की जाती है। नेतवा तो बताए तो आप जी, नेतवा तो बताए तो यहाँ छोटा वाला लग ना लेके आए। रख दिया जाए हर आप हजरात तशरीफ रखें। रख दिया जाए नेत सुन लीजिए और तरीक़े नमाज आप सुन लीजिए। नेत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मां जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। अब आप अल्लाह अकबर कह के जब नेत बांधेंगे तो आप हमारी तरफ आप देखें तो आपको तरीका मालूम होगा। नेत करने के बाद आप कानों का थार उठाएंगे, अल्लाह अकबर, आप नेत बांध लीजिए। इमाम भी नेत बांधेगा, आपको भी नेत बांध लेनी है। अब आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद में आप खामोश हो जाएंगे। इमाम भी सना पढ़ेगा, उसके बाद में इमाम तकबीर बोलेगा, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देनी है। अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देनी है। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाह अकबर कह के नेत बांध लेनी है। अब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके बाद कोई सूरह मिलाकर पढ़ेगा। आपको सिर्फ कान लगाकर सुनना है। खूब गौर से कुरान मुकद्दस की जब तिलावत होने लगे तो आप खूब अच्छी तरीके से ज़हन व फिक्र को हासिल करके कुरान की तिलावत जरूर समाप्त करें। उसके बाद रुकू और सुजूद आम नमाजों की तरह पढ़ी जाएगी। अब इमाम सजदे से सीधा जब खड़ा होगा तो खड़ा होने के बाद इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके बाद में कोई सूरत मिलाकर पढ़ेगा। अब उसके बाद में इमाम तकबीर बोलेगा, अल्लाह अकबर, एक तकबीर हो गई। दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर, चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए आपको रुकू में जाना है। अब रुकू और सजदे की जो तस्बीह है वो आपको मालूम ही है। सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाता है और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा। ठीक है, अब आप आजाद खड़े हो जाएंगे। प्रकार